بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے اور اسے بات سمجھانے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نواز کر دوسری مخلوقات پر شرف و فضیلت بخشی ہے۔ گفتگو اور بات چیت کے ذریعے انسان اپنے دل کی کیفیات بیان کر سکتا ہے، نیز اسی کے ذریعے اس کی شخصیت، کردار اور اخلاق کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ زبان یوں تو ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن پورے نظام جسمانی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہی لمحے میں یہی گوشت کا ٹکڑا فساد اور قیامت برپا کر سکتا ہے۔ جنگ و جدل اور خصومت کی وہ فضا پیدا کر دیتا ہے کہ بعض دفعہ صلح و آشتی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور دوسرے ہی لمحے یہی زبان خراب فضا کو خوشگوار بنا دیتی ہے، بھائی چارگی اور محبت کی فضا کو جنم دیتی ہے۔ لیکن انسانی معاشرے میں زبان نے زیادہ فساد ہی پیدا کیے ہیں، اس لیے اسلام میں زبان کی حفاظت اور اس کے استعمال پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے زبان کی حفاظت کی اور چپ رہا اس نے نجات پائی۔ دل و زبان کا باہمی بڑا گہرا تعلق ہے، اعضائے جسمانی پر انہی دونوں کی حکمرانی ہے۔ دل اگر راست نہ ہو تو ایمان بھی راست نہیں ہو سکتا، اور دل اس وقت تک راست نہیں ہوتا جب تک کہ زبان راست نہیں ہوتی۔ اسلام میں خاموشی کو سب سے اچھا عمل بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں۔ گویائی بہت سی مصیبتوں کا سبب بنتی ہے، اس سے بڑی کوئی پارسائی نہیں کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک بند رکھتے اور اس کی حفاظت فرماتے، مگر یہ کہ کوئی ایسی بات جو مفید اور سود مند ہو۔ معلوم ہوا کہ مفید اور سود مند گفتگو کی اجازت ہے، وہی انسان کو انسان بناتی ہے اور اسی سے معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ لغو اور فحش گفتگو سے اجتناب ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے۔ فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس سے کہہ دو اچھی باتیں کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتار، بہت زیادہ متبسم اور خوش اتوار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے بدو قبائل آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کی زبان و گفتار خوش بیانی اور کلام الہی کی ادائیگی کی وجہ سے بڑے سے بڑا کافر دشمن بھی مبہوت ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کو اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ یاوہ گوئی کریں، کسی کی غیبت اور چغلی کھائیں، جھوٹ اور افتراء پردازی کو اپنا شیوا بنائیں۔ اس سلسلے میں ارشادات الہی ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ گفتگو چیخ چلا کر نہ کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بولتے وقت آواز نیچی رکھو، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ فرمایا گیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے۔ فرمایا گیا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ پھر فرمایا گیا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان سوائے اس سے جو مظلوم ہو۔ اسلام نے نرم گفتاری اور خوش خلقی کی تلقین کی ہے۔ فرمایا جاتا ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف پختہ تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ، اور ان سے گفتگو اور بحث کرنے کا سب سے بہتر طریقہ استعمال کرو۔ پھر فرمایا گیا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ وہ گفتگو جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرنے کی تلقین کرے، اسے اچھا قول گردانا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار کی نشانی یہ ہے کہ وہ یا تو منہ سے نیک بات نکالے یا چپ رہے۔ بدگوئی کے مقابلے میں یا تو نیک بات منہ سے نکالے، ورنہ بدگوئی کا مقابلہ بدگوئی سے نہ کرے، بلکہ چپ ہو جائے اور غصے کے وقت اللہ سے پناہ مانگے۔ یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت سی معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور معاشی برائیاں موجود ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر برائیوں اور خرابیوں کا تعلق زبان کے بے لگام ہو جانے اور لغو اور لاتائل گفتگو سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان گفتگو احتیاط سے کرے، بات کرنے میں لہجہ نرم اور مشفقانہ رکھے، تو بڑے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ خواہ ان کا تعلق آجر اور ماجور سے ہو، والدین اور اولاد کا رشتہ ہو، انفرادی یا اجتماعی لین دین کا مسئلہ ہو،
اچھی گفتگو، صلح و صفائی کی بات، معاہدے کی پابندی، فرق مراتب کا خیال معاشرے کو پرامن زندگی کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ بعض مواقع پر درست اور سخت گفتگو کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اگر یہ نصیحت اور تنبیہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے انتقام، مضحکہ خیزی، کسی کو ذلیل و خوار کرنا اور اپنی بڑائی اور بہادری جتانا مقصود ہو تو پھر ایسی گفتگو کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو زیادہ گفتگو ہی سے پرہیز فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو کھینچ کر رگڑتے تھے اور کہتے تھے اس نے ہمیں بہت سے کاموں میں مبتلا کیا ہے، بلکہ وہ منہ میں پتھر لیے رہتے کہ بات نہ کر سکیں۔ ایک دفعہ کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اثنائے گفتگو میں کوئی سخت جملہ نکل گیا، بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ان سے عفو درگزر کے طالب ہوئے۔ ان حضرات کو قرآن کی اس آیت کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی پوشیدہ طور پر بھی باتیں کرنی اچھا نہیں سوائے صدقے کا حکم دینے یا نیک بات کہنے یا انسانوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس بات کا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ جو گفتگو کی جائے اس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ ہماری عادت یہ پڑ چکی ہے کہ ہم گفتگو تو لمبی چوڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، مومنو ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے، خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی گفتگو کرنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔